السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چھٹے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص بدگوئی پہ زبان کھولے مگر یہ کہ کسی شخص پر ظلم کیا گیا ہو. اس صورت میں مظلوم کو یہ حق ہے کہ بدگوئی کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا سکے تاکہ اپنے ظلم کا ازالہ کر سکے. لیکن ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا پھر برائی سے درگزر کرو یعنی معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. تو بندوں کے لیے بھی زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ وہ انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیں، یعنی قدرت کے باوجود معاف کرنا. ایک تو یہ ہے کہ بے یار و مددگار ہوتے ہوئے جب کچھ نہ بن پڑے تو انسان جب بدلہ نہ لے سکے تو کہے کہ میں نے معاف کر دیا، اور ایک یہ کہ بدلہ لے سکتا ہو اور پھر کہے کہ میں نے معاف کر دیا. ان دونوں میں بھی فرق ہے. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اپنے دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو اسے معاف کرنے کو اس پر اپنی قدرت کا شکرانہ بنا لو. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا قدرت على عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ. معاف کرنا اعلی اخلاق میں سے ہے. صرف وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں کسی کی غلطیوں اور قصوروں کو جن کا دل بڑا ہو، جن کا اخلاق بلند ہو. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ یعنی لفظ سنتے اور بولتے تو بہت ہیں ہم، لیکن اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اخلاق دراصل اعلی انسانی کردار کا دوسرا نام ہے. یعنی اعلی کردار، بلند کردار ہونا. انسانی تعلقات میں سے کسی شخص سے جس اعلیٰ سلوک کی توقع کی جا سکتی ہے اسی کو اخلاق کہتے ہیں. کسی انسان کی انسانیت کو پہچاننے کا معیار یہی اخلاق ہے کہ کوئی شخص کس درجے کا ہے، اس میں کتنی بلندی اور کتنی پستی ہے. تو جس کا کردار اعلیٰ ہوگا وہی اعلیٰ انسان قرار پائے گا، اور جس کا کردار یا اخلاق گرا ہوا ہوگا وہ انسان اپنی انسانیت سے گرا ہوا ہوگا. مثلا ایک شخص سے آپ کی دشمنی ہو جاتی، کسی وجہ سے کوئی خار بیر ہو جاتا ہے، پھر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ آپ نے اس کو زیر کر کے اس پہ قابو پا لیا، اب وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. اس وقت ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو صرف انتقام کی نظر سے دیکھیں اور بدلہ لے لیں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجرم سے یا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ اس سے بھرپور بدلہ لے لیں اور اپنے انتقام کے جذبات کو ٹھنڈا کریں. مگر یہ چھوٹی سوچ ہے. اعلی انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اعلی انسانیت کیا ہے کہ اس سارے معاملے کو اللہ کی نظر سے دیکھیں، اللہ کی صفات کو سامنے رکھیں. آپ اپنی کامیابی کو خدا کی طرف سے ملی ہوئی کامیابی سمجھیں کہ اللہ نے آج آپ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آپ کے مقابل آپ کے حریف آپ کے قابو میں دے دیے گئے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. لیکن اس دن آپ نے کیا کیا، کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب اپنے بھائیوں پر قابو پا گئے تھے، جب اللہ نے ان کو بلند مقام دیا اور ان کے بھائی
محتاج اور ضرورت مند ہو کر ان کے سامنے کھڑے تھے، وہی بھائی جنہوں نے کل ان کو تکلیف دی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی اور ہم کو معاف کر دے، تم پر کوئی پکڑ نہیں. اب جب آپ کے یہ الفاظ ہوں گے تو آپ کے جذبات بھی مختلف ہوں گے، کیونکہ اب آپ اپر لیول پر ہیں. یہ جذبات انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کامیابی بھی دی اور یہ توفیق بھی دی کہ میں قابو پانے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر سکا. تو اپنی کامیابی کے بعد شکر کی سب سے زیادہ اعلیٰ صورت آپ کو یہی دکھائی دے گی کہ آپ نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا. قابو پانے کے بعد دشمن کو معاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں، کوئی سادہ بات نہیں، کوئی آسان بات نہیں. یہ بہت بڑی قربانی کا معاملہ ہے. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو قربانی کرنا جانتا ہو. اس کے لیے کسی باہر کے دشمن کو کچلنے کی بجائے اپنے اندر کے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی. ایک جنگ وہ ہوتی جو آپ باہر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں انسان کا دل، انسان کا نفس بہت خوش ہوتا ہے، چاہے آپ جیتے یا ہارے. ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو کچل رہے ہوتے ہیں. خود اپنے نفس کو کچلنا، اپنے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی کسی کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ قابو پانے کے بعد بھی اپنے دشمن کو معاف کر دے. معاف کرنا ایک نیکی ہے، اخلاق میں سے ہے، اور قدرت کے باوجود معاف کرنا سب سے بڑی نیکی. تو جو نیکی جتنی مشکل سے کی جاتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. رمضان کا یہ موقع، یہ مہینہ ہمیں اعلی اخلاق کا درس دیتا ہے. ہمارے اندر صبر اور تقوی اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم ان چیزوں پر عمل بھی کر کے دکھائیں جو ہم پڑھتے یا سنتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے 8واں پارہ نکالیے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیونکہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پارے کی آخری آیت میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جب کوئی شخص حق کو پہلی مرتبہ دیکھ کر، جان کر، پہچان کر پھر نہیں مانتا تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ایمان لانے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور جب توفیق چھن جاتی ہے، انسان پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے بھی دلائل آ جائیں اور وہ حسی دلائل ہوں. دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں، ایک حسی اور ایک مانوی. حسی دلائل ہوتے ہیں کہ جیسے سورج اپنی جگہ سے موو کر جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اسی طرح فرشتے آپ کی آنکھوں کے سامنے اتر کر آپ کو نظر آنے لگے. یہ سب حسی دلائل ہیں. مانوی کیا ہوتے ہیں؟ جس کو دلیل کی زبان کہتے ہیں. تو جو شخص ماننا نہیں چاہتا اس کے لیے حسی اور مانوی دلائل بیکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ضد میں آ کر باطل پر اڑا رہتا ہے. ان لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے دنیا بھر کی چیزوں کو بھی جمع کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح
ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارا خیال کس کی طرف جاتا ہے؟ جن شیطان کی طرف، انسانوں کی طرف نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ انہوں نے اٹھ کر نماز پڑھی، یعنی نفل پڑھے، واپس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کی پناہ طلب کی جنوں اور انسانوں کے شیاطین کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ جن شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ جن شیطانوں سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ عام طور پر جب شیطان کا تصور آتا ہے ہمارے دلوں میں تو ہم ایک سپر نیچرل اور ایک ہوائی مخلوق کا کانسیپٹ دل میں لاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہے کوئی چیز جو بس کبھی کبھی ہمیں اندر سے کچھ وسوسہ ڈال دیتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض انسان جب انسانیت کے درجے سے نیچے اترتے ہیں تو وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر انسان کو جنوں پر فضیلت حاصل ہے جب وہ اچھا کام کرتے ہیں، اسی طرح جب وہ برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو پھر وہ جن شیطانوں سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن شیطان کا وسوسہ تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، خلل سا پڑ جاتا ہے۔ لیکن انسان شیطان جو ہوتے ہیں، یعنی انسانی شیطان، وہ باقاعدہ انسانوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ کر ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کی ایسی ہمدردیاں لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کو حق سے اس طرح پھیر کے لے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ اصل راہ سے ہٹ چکے ہیں، آپ اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، یا دین کے کام میں پیچھے رہ رہے ہیں، یا عبادت میں آپ سستی کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سب نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے، اور پھر بھی ہم اس وقت کیا ہوتا ہے، جن شیطان آ جاتا ہے اور وہ اندر سے تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جو مشورہ دیا گیا یا جو کچھ کہا گیا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے یہ دونوں طرح کے دشمن رہے ہیں۔ تو جو شخص بھی کار نبوت سے مراد جو کام نبیوں نے کیا، کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ جو شخص بھی کار نبوت کو آگے لے کر بڑھے گا اس کو ان دونوں طرح کے دشمنوں سے واسطہ پڑے گا۔ اس لیے انتہائی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی بظاہر خیر خواہ نظر آنے والے لوگ، ہمارے رشتہ دار، خود ہمارے اولاد اور ہمارے قریب کے لوگ، کہیں وہ خود شیطان کے داؤ پھیر میں تو نہیں آئے ہوئے، اور کہیں وہ اس کے اثر سے ہمیں حق سے روک تو نہیں رہے، کیونکہ یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا تم ان کی فکر نہ کرو، ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو خاص قسم کی مدد سے نوازا تھا اور ہر موقع پر ان کی تائید کی اور ان کو تھام کر رکھا۔ اور آج بھی انسانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اگر ان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اگر ان کے جذبے سچے ہوتے ہیں، اور اگر ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو انسان ان تمام دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر آگے بڑھتا جاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ کریں، اور پھر ہمارا امتحان ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں، یعنی وہ اپنے کام کرتے رہیں اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی شیطانوں کے، انسانی شیطان ہو یا جن شیطان، ان کے وسوسوں کی زد میں کون آتا ہے؟ جو آخرت کو فراموش کر چکا ہوتا ہے،
جو اپنے آخری انجام کو بھول جاتا ہے، جو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اسی شخص پر ان لوگوں کا وار چلتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل بلند ہوتی ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کے لیے کامیابی کے معیار صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کے فائدے اور دنیا کا آرام نہیں، وہ لوگ ان چالوں کو خوب پہچان لیتے ہیں۔ اللہ ان کا دل کھول دیتا ہے اور ان کو نظر آنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا، پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی کس سے پوچھیں کہ ہم صحیح رستے پر ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے پوچھیں یا اللہ سے پوچھیں؟ اللہ کی کتاب بتانے والی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں مشکل میں ہیں یا پریشانی کا شکار ہیں اور اس کا حل آپ صرف لوگوں سے ڈھونڈیں گے تو لوگ تو اپنے مطلب اور اپنی مرضی اور اپنے خیال کے مطابق صحیح بات بتائیں گے، اور بعض اوقات اگر انہیں کسی خاص کام سے دلچسپی نہیں تو وہ آپ کو بھی اس سے دلچسپی لینے سے روکیں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی کنفیوژن میں، مثلاً آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو اگر کبھی بھی کنفیوژن ہونے لگے یا کبھی بھی شک پڑنے لگے کہ آپ صحیح رستے پر ہیں یا نہیں، تو لوگوں سے بعد میں پوچھیں، پہلے اپنے رب سے پوچھیں۔ اللہ کی کتاب پڑھتے جائیں، آپ کو خود ہی جواب ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اس سے جزا لینا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو جب کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پوچھنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے، نہ کہ بندوں سے۔ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یعنی کبھی اپنے کام پر، اس کتاب کی تعلیمات پر شک نہ کرو، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی اتاری ہوئی ہے، لا مبدل لکلماتہ، جس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو، اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو، میجورٹی کی رائے کو لو، جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ یہ راستہ ان کی پسند کا نہیں، ان کے انٹرسٹ کا نہیں، ان کا انٹرسٹ کہیں اور ہے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ اصل میں مشرکین مسلمانوں کو آ کر کہتے کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے کہ جس کو تم خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ دیکھنے میں تو بڑی صحیح دلیل معلوم ہو رہی تھی کہ طبعی موت، جو جانور مر گیا، مردار تھا یا کوئی چوٹ لگ کے مر گیا، تو اس کو اللہ نے مارا، اللہ کے اذن سے مرا، لہٰذا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو کھایا جائے بنسبت اس کے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے کھائے۔ تو یہ صرف ایک شوشہ تھا، یہ کوئی دلیل نہیں تھی جو حق سے پھیرنے کے لیے تھی، مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے والی تھی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آخر کیوں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبح تم کرتے ہو مگر نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، جانور ہو، انسان ہو، سب چیزیں اللہ کی ہیں، ہم تو وقتی طور پر ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کا بھی اللہ نے ہمیں اذن دیا اور ہمیں تقسیم کر دیا کہ کتنی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور باقی سب تو اسی کا ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا اصول ہے، کیا قانون ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائیں۔ مثلا جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گھر کسی کا ہے، اس میں رکھی ہوئی ہر چیز کسی کی ہے، میری نہیں، لہٰذا ان چیزوں کا آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس گھر والے کی مرضی سے، اور بعض چیزیں وہ خوشی سے آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں۔ جو کھانا وہ آپ کے لیے پکاتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کھائیں،
اسی طرح اللہ نے جو نعمتیں، جو جانور بندوں کے لیے حلال کیے اور کہا میرا نام لے کر ان کو قربان کرو اور تم کھاؤ، اس کھانے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کے شوشے چھوڑ کر انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکانا چاہے تو بظاہر ان دلائل میں بعض اوقات ایسی قوت نظر آتی کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے کہ جس کو اللہ نے مار دیا اسے بھی کھا لینا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں عقل اوپر نہیں ہوگی، عقل نیچے ہوگی۔ اوپر کون ہوگا؟ وحی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی۔ لہذا دین پر عمل کرتے ہوئے صرف لاجک پہ نہیں جائیں، عقل کی بات صرف نہیں دیکھیں کہ عقل کیا کہتی ہے، خواہشات کو نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو کریں اور اس سے اجر پائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے کہ کیا نہیں کھانا۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ یہ میجارٹی کا حال ہے۔ کیا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم۔ اب یہ جو بغیر علم ہے، علم کے بغیر، اس کی دو طریقے ہوتے، ایک تو یہ کہ علم سرے سے ہوتا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کچھ، اور دور دور سے دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، کچھ دین کے قوانین کے بارے میں ان کو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی، لہٰذا وہ دور دور سے دیکھتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور نہ سمجھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے رائے دیتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان چکے ہوتے ہیں، جو پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس علم پر ان کی خواہشات پردہ ڈال دیتی ہیں، ان خواہشات کے اوپر آنے کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ پڑھا نہ ہو، وہ جاہل ہوں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں سفہا بھی کہا گیا ہے۔ اور سفاہت جو ہوتی ہے، بے وقوفی جو ہوتی ہے، کبھی لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی علم ہونے کے باوجود اس پر خواہشات کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی بنا پر جب انسان کو فیصلہ کرتا ہے تو بے وقوفی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ فیصلہ جو انسان اپنی ذاتی زندگی میں کرتا ہے یا معاشرتی زندگی میں، کام کی زندگی میں، کہیں پر بھی جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے، اسے وہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور دوسری طرف میرا دل کیا کہتا ہے، میری خواہشات کیا چاہتی ہیں، یا لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو عموماً اللہ کی بات تو چونکہ کئی کتابوں میں بند ہوتی، کم ہی پڑھتے سنتے ہیں، دل ہر وقت کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور پھر ہم پر ہمارا ماحول اثر انداز ہوتا ہے، جو ہمارے چاروں طرف ہمارے پیارے ہوتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی لائف میں جو ڈیسیژن بناتے ہیں عموماً ہم اللہ کے فیصلے کو سب سے آخر رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے دل کی باتیں، خواہشات کی باتیں، عقل کی باتیں، لوگوں کی باتیں، ماحول کی باتیں، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل سے بہت دور جانے لگتے ہیں، اور وہ نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور وہ نہیں کرتے جو ہماری آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر وہ راستہ مشکل ہوتا ہے، وہ نفس کے خلاف جاتا ہے، جنت مکارہ سے گھیر دی گئی ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت مشکل لگنے لگتی ہیں اور انسان جلد گھبرا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیونکہ جلد باز بھی ہے۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ شرط لگا دی گئی کہ جس کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اب تم اس کو مت کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، یعنی نافرمانی ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں کہ تم کیوں کھاتے ہو وہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، کیونکہ یہ مشرکین ہی کے نظریات ہیں جن کی پیروی تم کر رہے ہو۔
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ ایک شخص جو مردہ تھا، یہ مردہ کون تھا؟ جس کے اندر ایمان نہیں تھا، جس کے پاس علم الہی نہیں تھا، دین کی روشنی نہیں تھی۔ پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، اسے ایمان دیا، اسے علم کا نور دیا اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس کے سارے فیصلے اس روشنی کی بنا پر ہوتے ہیں، اس روشنی کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کے پاس یہ ٹارچ ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی راہ میں اپنے لیے فیصلے کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اندھیروں میں ہے کیونکہ اس کے دل پر خواہشات چھائی ہوئی ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس ایمان اور علم دین کی روشنی ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، جس طرح مڑنے لگتا ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیتا ہے کہ راستہ ٹھیک ہے۔ اس کو ہائی وے پر وہ سائن بورڈز نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب رات کے وقت آپ ہائی وے پہ جا رہے ہو اور اگر لائٹس نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی گاڑی کی 2 آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور ان لائٹس کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ کدھر کو جا رہے ہیں، کیا صحیح رستے پہ ہیں یا نہیں۔ تو جب ماحول میں تاریکیاں ہوتی ہیں، جب سارا معاشرہ دین کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، ہر طرف اندھیری رات چھائی ہوئی ہوتی ہے اور باہر سے آپ کو روشنی نہیں ملتی، تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو دل میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر قرآن کا نور ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کی روشنی ہونی چاہیے، اور اس کو کبھی بھی مدھم نہیں ہونے دینا چاہیے تاکہ ہم صحیح رستے پر گامزن رہیں۔ ایسا شخص لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی صحیح رستے پہ جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نگاہ اور لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلتا، وہ اپنے صحیح اور غلط کا معیار لوگوں کو نہیں بناتا کہ کیا چیز ان ہے، فیشن ہے، کون سی چیز آج کل بہت پاپولر ہے۔ وہ پھر پاپولر ہونے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے۔ اور اس لیے یہ جو بات کی گئی نا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں لیکن چونکہ اس کے پاس روشنی ہے تو وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ لوگ دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، وہ نہیں بھٹکتا کیونکہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، وہ اپنی خواہشات سے باہر آ ہی نہ سکتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں اور بظاہر دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور چھوٹے چھوٹے فائدے ان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر، کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، وہ اپنا نیٹ لوگوں پہ ڈال دیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ کسی کے اوپر کوئی اور جال صرف اس وقت ڈال سکتا ہے جب وہ خود محتاط نہ ہو۔ تو جو شخص تقوی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو کانشیس ہوتا ہے، جو الرٹ ہوتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کدھر سے دشمن آ رہا ہے، شکاری کدھر سے آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کے لینزز ہر طرف ہوتے ہیں، کئی 100 لینزز ہیں اس کی آنکھ میں، لہٰذا آپ اس سے دور سے بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے آگے سے، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتی۔ اسی طرح پرندے وہ ہم سے زیادہ بہتر دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکاری جب ان پہ جال ڈالنے لگتے تو اس سے پہلے ہی اڑ چکے ہوتے ہیں، بہت کم بیچ میں پھنستے ہیں، سوائے اس کے جو سر ڈال کے دانا چننے میں لگے ہوئے ہوں اور وہ یہ دیکھنا بھول جائیں کہ دشمن بھی ہے کہیں آس پاس۔ تو جو لوگ دنیا میں انگروس ہو جائیں، ادھر ہی پھنسے ہوئے ہوں، تو پھر ان کو نہیں پتا چلتا کہ شیطان کب جال ڈال رہا ہے اور یہ مجرم کب جال ڈال رہے ہیں، اور انسان اس طرح ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جب ٹریپ میں آتا ہے اور اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو وہی کچھ کرتے دیکھتا ہے غلامی کی حالت میں، کیونکہ یہ بھی انسانوں کی غلامی ہوتی ہے نا، کہ انسان کچھ آزادی سے نہ کر سکے، اپنی مرضی سے نہ کر سکے، اس کی سوچ بس وہی ہے جو معاشرے کی سوچ ہے، جو سب کی سوچ ہے۔
لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے، رسالت نبوت ہمارے پاس آنی چاہیے تھی۔ اس تکبر غرور کا شکار ہیں۔ جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی وہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے دل میں اسلام کی محبت آ جاتی ہے، اس کو اسلام کی باتوں میں سینس نظر آتی ہے، اس کا دل اس میں اٹک جاتا ہے، پھر وہ کسی انا کا شکار نہیں ہوتا بلکہ حق کو قبول کر لیتا ہے اور خوشی سے قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چومکھی لڑائی لڑا دیتا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف بھی انسان پھر لڑ لیتا ہے، شیطان کے بھی، اور ہر اس شخص کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے پورے ایمان و یقین کے ساتھ جو اس کو اس سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دل کا کھلنا کیا ہے؟ خوشی سے اللہ کی بات کو سننا، خوشی سے اس کو قبول کرنا، خوشی سے اس کی طرف بڑھنا، ان باتوں میں دل لگنا۔ اور جب انسان غفلت اختیار کرتا ہے، جب انسان خواہشات کا شکار ہوتا ہے، تو پھر خود قرآن کی طرف آتے ہوئے قدم بڑے بوجھل ہونے لگتے ہیں۔ وہ نفس کی بیڑیاں، شیطان کی بیڑیاں اور مختلف قسم کے چینز اس کو کھینچتے ہیں۔ پھر اچھا اگر میں اس طرف آیا تو لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کا کیا ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، لہذا وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ لیکن جس پر اللہ اپنی نظر کرم کر دے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دے دیتا ہے، اس کو پھر دین کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات اچھی لگنے لگتی ہے، اور یہ اللہ کی بھلائی کی علامت ہوتی کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ بھٹکانا چاہتا ہے، اپنی راہ نہیں دینا چاہتا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ بھیج دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ اسے آسمانوں پہ چڑھنا ہے۔ 1400 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بلندی پہ جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور سانس بند ہونے لگتا ہے اور دل گھٹنے لگتا ہے، انسان مشکل میں ہو جاتا ہے اور اوپر چڑھنا زیادہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس وقت بلندی کی مثال دی کہ جس شخص کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، اور کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کو جانا اور پھر انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں یہ چاہیے، تو پھر اس سے توفیق چھن جاتی، اس کا دل بند ہونے لگتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی، اسے قرآن کی بات سنتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی، اس کو دین کی مجلس سے گھبراہٹ ہوتی، اسے دین والے لوگوں سے مل کر گھبراہٹ ہوتی۔ اگر کبھی دل کی یہ کیفیت ہو تو فوراً جاگ جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ یہ تو خطرے کی گھنٹی، جیسے آپ چیک کرتے ہیں نا، اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، بدن کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت چیک کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی معیار اور پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لے انسان، ذکر کی محفلوں میں، قرآن پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر دل میں خدا کی یاد نہیں، دل میں خدا کی محبت نہیں، تو پھر سمجھو کہ سینے میں دل نہیں، وہ پتھر ہے۔ پھر اللہ سے قلب سلیم مانگو، دل مانگو، اور کھلا دل مانگو کہ جس میں ہدایت چلی جائے، جو ہدایت کو قبول کر لے اور جس پر پھر ہدایت کی بہار آ جائے، اور پھر انسان صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہادی بن جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، اللہ کی کتاب سننے جا رہے ہیں، اللہ کی بات سننے جا رہے ہیں، تو بوجھل دل کے ساتھ کیوں؟ چلو کسی نے مجبور کر ہی دیا، لیکن اب تو یہ میرا اپنا معاملہ ہو گیا، اب تو یہ میری اپنی پرسنل کمٹمنٹ ہو گئی، کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ لہٰذا جب کبھی مشکل آنے لگے تو فوراً استغفار کریں، فوراً اللہ کی مدد مانگیں، تاکہ آپ شیطان کے اس پھندے سے نکلیں۔
تو یہ ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو خوشی سے اور کھلے دل کے ساتھ ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو تنگ دلی کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، گویا کہ اس کو آسمان کی طرف چڑھنا ہے، گویا اس کو اوپر جانا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اور جب بلندیوں پہ چڑھتا ہے تو مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کا سہارا لیتا ہے، اس کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، مان کے نہیں دیتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے۔ جنت کو سلامتی کا گھر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر انسان ہر تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت اور ہر غم سے آزاد ہوگا، وہاں صرف امن ہوگا، وہاں صرف راحت ہی راحت اور سکون اور خوشی ہوگی، کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم وہاں داخل نہ ہوگا۔ انسان دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے اور یہاں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا دوڑتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ اللہ نے خوشی کو، سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا کہاں سے پائیں گے، کہاں سے ملے گا ان کو؟ لہٰذا انسان کو اسٹرگل کرنا چاہیے اس گھر کے لیے جو دار السلام ہے، امن کا گھر ہے۔ اور یہ کن کو ملتا ہے؟ بما کانوا یعملون، جو عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں بڑھتے ہیں، پھر اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ ان کو بھٹکنے نہیں دیتا، پھر وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے دشمنوں سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کر لے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے میدان حشر میں۔ اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، کیونکہ جنوں کا بھی حساب ہے نا، اے گروہ جن، تم نے تو نو انسانی پہ خوب ہاتھ صاف کیا، خوب اپنے کام کیے۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ایک دوسرے کی سنتے تھے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ اور اللہ کس کو بچانا چاہے گا؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، جو دار السلام کے راستے پہ چلتے رہے، وہی سلامتی کو پہنچیں گے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جن سے محبت رکھتا ہے، جن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، ہماری کوششیں کن کے ساتھ ہیں، ہم کن کی مدد کرتے ہیں اور کون لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور کس شرط پہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے لیے معیار ہیں اپنی کارکردگی کو جانچنے کے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ یعنی ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں خبردار کیا؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہدایت کا انتظام کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، اس دن انسان خود اپنا دشمن بن جائے گا۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ ملک میں بھی یہ مضمون آتا ہے نا، الم یأتکم نذیر قالوا بلا ولکن کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ آج دنیا میں انسان حق پر چلنے والوں کو، سیدھے رستے پہ چلنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہے،
لیکن کل وہ اپنی گمراہی کا خود اعتراف کر لے گا. سورۃ ملک میں بھی آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس لعنت ہے، دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں کے لیے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی انہوں نے مانا نہیں تھا. یہ گواہی کا سلسلہ کیوں ہوگا؟ تاکہ ثابت ہو جائے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں کہ ان تک پیغام پہنچا نہ ہو. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. ہر شخص، اس کا درجہ، اس کا آخرت میں سٹیٹس، جنت میں اس کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے. جیسے دنیا میں مختلف لوگوں کا سٹیٹس کس کے مطابق ہوتا ہے؟ ان کی کوششوں کے مطابق، یعنی ان کو جو مقام ملتا ہے وہ ان کی محنت کے صلے میں ملتا ہے. آج دنیا کے امتحان کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی ساری راحتوں اور آرام کو قربان کر دیتے ہیں. کسی بھی طالب علم سے پوچھے، جو سنجیدہ طالب علم، جو دنیا میں کامیابی کا خواہش مند ہو، اسے کھانا پینا بھول جاتا ہے، وہ سونا بھول جاتا ہے، وہ سارے دل پسند مشغلے چھوڑ دیتا ہے، دوستوں سے ملنا جلنا، پارٹیز اٹینڈ کرنا، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. اگر پوچھے کہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا، کہتے کہ فلاں ڈگری لینی، اور ایک ڈگری کے بعد ایک ڈگری، اور پھر اسپیشلٹی کیسی کیسی قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے. کیا کسی ان پڑھ شخص کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے؟ کیا تھوڑے بہت پڑھے لکھے شخص کو اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز میں اسپیشلٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، تخصص کا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی محنت کرنی پڑتی؟ آپ کی رینکنگ کس پر بیس کرتی ہے کہ آپ کو کیا رینک ملنا چاہیے؟ آپ فوج میں ہو تو آپ کا رینک کیا ہونا چاہیے کہ بس صرف باتیں کرتے رہیں، کوئی کام بھی کریں؟ آپ میڈیسن میں ہو تو آپ کو کون سا رینک ملتا ہے؟ یعنی ایک میڈیسن کے شعبے میں سینکڑوں بے شمار رینکس ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں. کون کس جگہ پر کس لیول پہ کام کرتا ہے؟ جو جس لیول کا حقدار ہوتا ہے. وہ حقدار کیسے بنا؟ محنت اور کوشش کے ساتھ. بالکل اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے لیولز ہوں گے، درجے ہوں گے. کوئی جنت کے نچلے درجے میں ہوگا، کوئی اوپر کے، کوئی اس سے بھی اوپر کے بالا خانوں میں، کوئی اس سے بھی بہترین، اور وہ درجے ہمیشہ کے لیے ہوں گے. دیکھا یہ جائے گا کہ کون کتنی محنت کر کے آیا، کتنی کوشش کر کے آیا، کتنا اخلاص تھا اس کی منزل کیا تھی، اس کی طلب تڑپ اور تمنا کیا تھی. پھر وہی بات کہ منیمائزر سے یا میکسیمائزر. تو بہت سے لوگ دنیا کے لیے تو میکسیمائزرز ہوتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو منیمائزر ہو جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور کچھ لوگ آخرت کے معاملے میں میکسیمائزرز ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں، یعنی اپنی ذاتی ضروریات کے معاملے میں منیمائزرز. اور دنیا میں بھی جو کچھ کرتے ہیں، خواہ وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آتا ہے، وہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اپنی آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں، کہ اس کو اتنے صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور اتنے اچھے سے کرتے ہیں کہ وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کا ہو جائے. وہ اپنے ہر کام کا حق ادا کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، کوششیں کی، کام کیا، محنت کی، اسی کے مطابق گریڈز ملیں گے. کوئی سی لیتا ہے، کوئی بی لیتا ہے، کوئی اے لیتا ہے اور کوئی اے اسٹار لیتا ہے. جیسے دنیا میں درجے ویسے ہی آخرت میں بھی کوئی آل سٹارز ہوں گے. وہ وہی ہوں گے جو والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جائیں. وہ انتظار نہ کریں کہ کوئی ہمیں کہے تو پھر ہم کر لیں، وہ موقع کی تلاش میں رہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے. کسی بھی اچھے کام میں جب وہ لگے تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کو اور اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں انعام لینا ہوتا ہے، مثلا کسی پینٹنگ کو انہوں نے مقابلے میں رکھنا ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہے نا آخرت کا ہمارے لیے سامنے. تو جب دنیا میں کام کرنے والے کسی مقابلے میں پینٹنگ رکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کس کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کتنی محنت کرتے ہیں
پھر یہ دیکھتے رہتے اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے. آج ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اور ہم اپنی نماز کیسے بہتر بنائیں، اس سے زیادہ اچھی کیسے پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو، قرات اور تجوید کا ہو، تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا اور اچھا کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ بغیر پریکٹس اور محنت کے ہی ہو جایا کرتا ہے. نہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور پھر وہ کرتے بھی ہیں، وہ کچھ اس کے اوپر جان لڑاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں. پھر اسی طرح دین کے کام میں بھی، کوئی بھی کام جو دین کی خدمت کا اللہ نے آپ کے حصے میں ڈالا اور آپ اس کو کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھانے کا ہے، چاہے وہ مینجمنٹ کا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، آپ کتنی دفعہ اس میں سوچتے ہیں اور اس میں جان لگاتے ہیں اور وہ آپ کا پیشن بنتا ہے کہ اس کو اور اس سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے. جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے تو صرف اسی وقت وہ اس کا پھر حق ادا کرتا ہے. جب تک یہ سوچ نہ ہو کہ اس کو اور اچھا کیسے کریں تو ترقی کا دروازہ رک جاتا ہے. جب انسان کہتا ہے بس ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو ہاں دنیا کے معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام چل رہا ہے اور چل رہے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں جو واقعی سچا ہو اور سنجیدہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کام چل رہا ہے، نماز بھی آ گئی ہے، قرآن پڑھنا بھی آ گیا ہے، اور بھی سب کام کر رہا ہوں، اب وہ میں نے خانہ پوری کر دی، ٹک مارک کر دیا، اب میں اپنی دنیا کے لیے میکسیمم ایفرٹس لگاؤں کہ اس کو کیسے بہترین بنانا ہے. تو یہ ہمارے جو بھی ٹرینڈز ہیں، جو بھی شوق ہیں، جو بھی ہماری پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ہماری کوششیں اسی کے مطابق ہوں گی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا